اللہ اکبر اللہ۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں او ایس کوڈ ڈسکوری۔ سورۃ الفلق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی سب مخلوق کی شر سے اور اندھیری ڈالنے والے کی شر سے جب وہ ڈوبے، اور ان عورتوں کی شر سے جو گروہوں میں پھونکتی ہیں، اور حسد والے کی شر سے جب وہ مجھ سے جلے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اندھیری ڈالنے والے کی شر سے جب وہ ڈوبے کا کیا مطلب ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کی تاریکی سے بچنے کا حکم دیا، اور کیوں یہ سورہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ سورہ ہے؟ ایسے بہت سے سوالات ہمارے ذہن میں کبھی نہ کبھی تو آئے ہوں گے، تو آئیے آج ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں کہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس یعنی شیطان کو آگ سے پیدا کیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو اس نے صاف صاف منع کر دیا اور برائی کے راستے پر چل پڑا۔ سورۃ الفلق میں صبح کے رب کی پناہ لینے کا حکم ہے، جبکہ سورۃ الناس میں رب کی پناہ میں آنے کا حکم ہے۔ سورۃ الناس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑائی بیان کی ہے اور صرف شیطانی وسوسے سے پناہ لینے کا حکم دیا ہے، لیکن سورۃ الفلق میں اللہ نے کئی برائیوں سے بچنے کا حکم دیا ہے اور ان سے پناہ لینے کا حکم دیا ہے۔ فلق کا عربی زبان میں مطلب ہے کہ کسی چیز کو باندھ کر نکالنا یا کوئی چیز پار کر کے نکل آئے۔ یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ رات کے اندھیروں اور اس کی برائی کو پار کر کے نکل آنا ہے۔ سورۃ الفلق میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہر اندیکھی برائیوں سے محفوظ فرمائے۔ یہ سورہ ہمارے نفسیاتی اور سماجی برائیوں سے بچنے کے لیے مدد فراہم کرتا ہے۔ جیسے رات کا اندھیرا جب ڈر کا اندیشہ زیادہ ہو جاتا ہے اور شیطانی وسوسے آپ کے ذہن میں دگنا آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس وقت جب کوئی آپ سے حسد کرے اور آپ کو کوئی جانی نقصان پہنچانے والا ہو یا پہنچائے، یا کوئی جادو یا کالا عمل جس کے ذریعے آپ کو ذہنی یا جسمانی نقصان پہنچائے، اس وقت یہ سورہ آپ کو ان سب چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ جادو ایک کڑوی سچائی ہے، اور جادو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ہوا تھا، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ کو خیال ہوتا تھا کہ آپ کسی کام کو کر رہے ہیں جبکہ کیا نہ ہوتا تھا، حتیٰ کہ ایک دن یا ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے۔ آپ نے بار بار دعا کی اور فرمایا کہ عائشہ، کیا تجھے معلوم ہے کہ اللہ نے مجھے وہ بات بتا دی ہے جو میں نے اس سے پوچھا تھا؟ میرے پاس دو آدمی آئے، ایک میرے سر کے پاس اور دوسرے میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا۔ ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے سوال کیا، اس شخص کو کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا اس پر جادو کیا گیا ہے۔ پھر کہا کس نے کیا ہے؟ تو جواب ملا کہ لبیک بن عاصم نے۔ کہا کیا چیز پر؟ اس نے کہا کنگھی، بال اور نر کھجوروں کے شگوفوں میں۔ پھر کہا کہ وہ کہاں ہیں؟ جواب ملا بیر زبان میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ وہاں جا کر کنگھی نکالو، اور جب ان میں سے ایک ایک سوئی نکالنا تو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی ایک ایک آیات پڑھنا۔ اس کے علاوہ فلق جہنم کے ایک دروازے کا بھی نام ہے، اور جب یہ دروازہ کھلتا ہے تو جہنم کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ ایک حدیث میں بیان ہے کہ فلق جہنم کی ایک ایسی جیل ہے جہاں ظالم، فاسق اور کفر کرنے والوں کو رکھا جائے گا، اور یہ جگہ اتنی خوفناک ہے کہ جہنم خود بھی اس جگہ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے۔ اس سورہ میں فلق کے ایک اور معنی ہے، اور وہ معنی سزا کی ہے، اور یہ سزا شیطانی کام میں شامل ہونے والوں کے لیے اور حسد کرنے والوں کے لیے ہے، اور ان لوگوں کو بھی اسی جگہ یعنی فلق میں رکھا جائے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں شیطانی کام اور حسد کرنے والوں میں شامل نہ فرمائے، آمین۔ جاتے جاتے ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
أشهد أن لا